دوسرے آ جاتے تھے، لیکن قدم مجذوب کے رکتے نہیں، بڑھتے ہی جاتے ہیں، رفیق ایک ایک منزل بمنزل جدا ہوتے جاتے ہیں۔ اس بندے نے اس طریقے سے پورے ملک کا دورہ کیا تھا۔ ایک دورے کا واقعہ مولانا تقی عثمانی صاحب خود لکھتے ہیں کہ مسلسل میرا نمبر 7 میں لگا تو دن میں سفر ہوتا تھا، رات میں جلسے ہوتے تھے، پھر دن میں سفر ہوتا تھا، پھر رات میں جلسے ہوتے تھے۔ اس میں ہم تھک گئے، اپنی عمر کے اعتبار سے جوان ہونے کے باوجود ان کے بڑھاپے کے مقابلے میں۔ اب ایک جگہ جلسے سے فارغ ہو کر کے ایک ڈاک گھر میں قیام ہوا، ڈاک بنگلے میں گورنمنٹ کے مسافر خانے میں، وہاں قیام کا انتظام تھا۔ 4 علماء تھے، چاروں کے چاروں جاتے ہی اپنی اپنی چارپائی پر بیٹھے اور نیند کے غلبے کی وجہ سے، مسلسل تکان کی وجہ سے سو گئے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں بھی سو گیا اور گہری نیند لگی، مگر مجھے تھوڑی دیر کے بعد نیند میں سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، تو میں اس کو خواب سمجھتا رہا، پھر جاگا پھر سو گیا، پھر جاگا پھر سو گیا، اور جب میں بار بار ان آوازوں کو سنتا رہا تو سو نہیں سکا، اٹھ کے بیٹھ گیا کہ آخر کون رو رہا ہے، کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ ہم جوان سو چکے تھے اور یہ بوڑھا سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک میں شعور بیدار ہوا۔ ایک شرابی ہوٹل کے اندر آ کے بیٹھا اور اس نے ایک مشروب منگایا۔ یہ مشروب قادیانی کمپنی کا بنا ہوا تھا۔ جب اس نے وہ مشروب منگایا تو وہاں بیٹھے ہوئے کسی دوسرے مسلمان نے اس شرابی سے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ قادیانی بناتا ہے؟ تو اس نے اسی وقت اٹھا کر نشے کے باوجود توڑ دیا، پھوڑ دیا اور کہا کہ ایسے گندے لوگوں کا ہمیں شراب بھی نہیں چاہیے، شربت بھی نہیں چاہیے۔ یہ شعور حضرت نے بیدار کرایا۔ آج میرے دوستوں، ہمارے ملک کے اندر اس شعور کے بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ بڑے بڑے اہل علم سے لے کر، ایجوکیٹڈ طبقے سے لے کر ایسے جاہلوں، شرابیوں، کبابیوں کو بھی ان کے ایمان کی قدر و قیمت بتا دینا ہے اور ختم نبوت کی اہمیت بتا دینا ہے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد کام بنا اور وہاں کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ 90 گھنٹے کی مسلسل اجلاس کے بعد ثابت کر دیا علماء نے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، تب جا کر کے انہیں قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس کے بعد آپ سنیے ایک ایسے قابل ترین شخصیت جو ہمارے پڑوسی ملک کے پہلے صدر سے لے کر 5ویں صدر تک مسلسل ان کے پیے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے حالات خاص کے اوپر۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پڑوسی ملک کے دہریہ مزاج صدر نے ایک وفد بنایا تھا کہ وہ ایسے ملکوں کا دورہ کریں جن ملکوں کے اندر کمیونزم آ گیا ہے اور مسلم کنٹری ہونے کے باوجود اسلام ختم ہو گیا۔ ایران بھیجا، شام بھیجا، عراق بھیجا، مصر بھیجا، اردن بھیجا، تمام ملکوں کا دورہ کر کے آئیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اسلام کے جگہ پر کمیونزم کو لایا ہے، تاکہ ہم بھی پاکستان میں اسلام کی جگہ پر کمیونزم اسی ترتیب سے لائیں۔ اس کا خاکہ پیش کرنے کے لیے یہ لوگ گئے، تمام ممالک کا دورہ کیا اور وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کو جب صدر کے پاس رکھا گیا تو صدر نے سیکریٹریٹ کو بھیجا اور سیکریٹریٹ سے مشورہ مانگا کہ اس پر عمل کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، تجویز بنا کر بھیجی جائے۔ وہ رپورٹ، چونکہ یہ خود صدر کے پیے تھے، یہ بتاتے ہیں کہ قصر صدارت سے سیکریٹریٹ گئی اور وہاں سے بہت جلد واپس آ گئی اور اس پر رپورٹ میں صرف ایک سطر لکھی ہوئی تھی۔ وہ سطر ہمارے علماء کرام غور سے